ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کے پاک نام سے شروع کرتا ہوں۔ اور حقیقت جو بات ہے، یہ جو واقعہ ہوا ہے ساہیوال میں ہمارے ایم این اے صاحب کا، میں اس کو آج سے 15-20 دن پہلے کا جانتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کر رہے ہیں، لیکن میں نے زبان اس لیے نہیں کھولی کہ شاید یہ میری انفارمیشن یا میری سوچ غلط ہو، کیونکہ میں یہ سوچتا تھا کہ یہ جو میں سوچ رہا ہوں یا جو لوگ مجھے اسلام آباد سے انفارمیشن دے رہے ہیں یا پیپلز پارٹی سے انفارمیشن دے رہے ہیں، اللہ کرے یہ غلط ہو۔ لیکن آج جب میں ابھی، بلکہ کل کا بھی واقعہ پتہ ہے مجھے، جب میں آصف صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی تو میں واقعی، حالانکہ رات کا بھی مجھے پتا تھا، میں سویا نہیں ساری رات اور دن کو بھی سوچتا رہا ہوں، اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ جو میرے جذبات تھے اندر اپنے مرشد کے لیے، یہ لوگ وہ وقت بھول گئے ہیں جب الیکشن آیا تھا 8 فروری کا، تو ان کو نکلنے کی ہمت نہیں تھی، اور اللہ کے حکم سے میں نے آ کے ان کو گھروں سے نکالا اور ان کی پارٹیاں کی، ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، بلکہ ایک سب سے بڑا جو مشکل کام تھا میرے لیے، میرے بڑے بھائی تقریباً 2002 سے الیکشن لڑ رہے تھے ادھر، یہ NA 142 سے، میں نے صرف مرشد کی خاطر کوشش کر کے، حتیٰ کہ پاؤں پکڑ کے، حتیٰ کہ ان کی منتیں کر کے ان کو کہا کہ پلیز 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 ایک دفعہ صرف میرا کہنا مان لیجیے گا کہ آپ یہ الیکشن نہ لڑیں۔ جو مرشد اگر کوشش کرے ٹکٹ مل جائے تو لڑیں، اگر نہیں ملتی تو پلیز نہ لڑیں، کیونکہ میں مرشد کا اتنا کہ زمانہ ہو چکا ہوں کہ آپ کی سوچ نہیں۔ تو وہ میری طرف دیکھ کے ہنسنے لگ گئے۔ خیر، وہ میں نے ان کو بٹھایا اور ان کو کامیاب کروایا۔ کامیاب کرنے والا تو اللہ ہے، اور اللہ کے بعد کامیاب کروانے والا ہمارا مرشد ہے عمران خان صاحب۔ میرے لیے وہ بہت معزز، بہت فرشتہ نما انسان ہے۔ میں اپنے جذبات کنٹرول نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے گا، آج جا کے انہوں نے صدر سیکرٹری کے پاس جا کے انہوں نے پریس کانفرنس دی۔ میرا بھائی، وہ آپ کا بھائی کا بیٹا ہے، آپ کے بھائی کا وہ بیٹا ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کو واپس لائیں۔ اگر 12 کروڑ میں وہ بکا ہے، کنفرم رپورٹ ہے میرے پاس، وہ پیسہ بھی باہر ٹرانسفر ہوا ہے، یہ میں غلط بیان نہیں کر رہا، میں 24 کروڑ دیتا ہوں، مجھے جو بھی کرنا پڑے، لیکن وہ واپس آنا چاہیے۔ اگر وہ واپس نہ آیا تو یہ سوچنا چھوڑ دیں، یا میں ساہیوال میں رہوں گا یا ان کو نہیں گھسنے دوں گا، چاہے جتنی بڑی مرضی پراپرٹی کے مالک ہیں، چاہے جو بھی ہے۔ میں اپنے ورکروں کے ساتھ، جن کے جذبات میں دیکھ رہا ہوں، میں ان کے گھر کا گراؤ بھی کروں گا، میں ان کے دفتر کا گراؤ بھی کروں گا، میں ان کی زمینوں کا گراؤ بھی کروں گا۔ اس کو سمجھائیں، آپ کے بھائی کا بیٹا ہے، کہ واپس آ جائے، ورنہ اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ساہیوال وہ نہیں ہے کہ جو چھوڑ دیتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے، جو جاتا جائے۔ اب ساہیوال بھی بدل چکا ہے عمران خان کے ساتھ، ان کا ساتھ ساہیوال کا، پورے ساہیوال کا ساتھ عمران۔ مجھے بتائیں یہ کہ کبھی کسی آدمی نے ان سے کیا ڈیمانڈ کی ہے؟ بلکہ ان لوگوں نے خود کہا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف اور صرف آپ کی ہمدردی اور آپ پہ اعتماد چاہیے کہ آپ جیت کے عمران خان کو ووٹ دیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں صدر صاحب سے، ساہیوال صدر سٹی صاحب سے اور سیکرٹری صاحب سے، بلکہ میں رائے صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ کے پالے ہوئے لوگ ہیں، ان کو واپس لائیں، چاہے جو کچھ بھی کرنا پڑے۔ 12 کروڑ کی بجائے 24 کروڑ دینے کو قسم خدا کی میں تیار ہوں۔ آئیے، آ کے ان کو واپس لائیں۔ پیسے باہر چاہیے تو دوں گا، مجھے چاہے باہر والی پراپرٹی بیچنی پڑے، میں دوں گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے ساہیوال کے لوگوں کا اعتماد نہ کھونے دیجیے گا، ورنہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے اور آپ نے ساہیوال میں رہنا ہے۔ یہ ہمارا مستقبل ہے۔ عمران خان ہمارا بچوں کا مستقبل ہے۔
ہماری قوم کا مستقبل ہے، ہمارے لوگوں کا مستقبل ہے، ہماری غریب عوام کا مستقبل ہے، ہمارے ریڈیو والوں کا مستقبل ہے. تو یہ غلطی کبھی نہ کیجیے گا، میری یہ ریکویسٹ ہے. میں سڑ رہا تھا اس دن سے جس دن سے عثمان صاحب غائب تھے، کیونکہ ان کو خود لوگوں نے، یہ پاورفل جو ایجنسیاں انہوں نے خود بلا کے کہا کہ جب پیسے لے لیے ہیں تو کیوں آپ روڑا ڈالتے ہیں، کیوں آپ ایسے کرتے ہیں. ہم نے تو نہیں کسی کو اٹھایا، ہم نے تو نہیں لے کے گئے. یہ آصف صاحب سے باتیں ہوئی ہیں. تو میرا بھائی آصف، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ کے بھائی کا بیٹا ہے، صرف یہ کہنے سے نہیں بات چلے گی کہ ہم لا تعلق ہیں جی اس سے. آپ کے بھائی کا بیٹا ہے، نوکروں سے ماس کبھی جدا نہیں ہوتے. تو میرے بھائی، میرے دوست، میں پھر ریکویسٹ کروں گا اپنے صدر صاحب سے، ہمارے جو رائے صاحب ہیں صدر اس ریجن کے، ان سے، آفتاب صاحب سے، بلکہ ملک صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب مل کے ان کے پاس جائیں، جا کے ان کو ریکویسٹ کریں کہ یہ ایسا نہ کریں، ورنہ اس کا نتیجہ نہ تاریخ انصاف کے کارکن بلکہ لوگ اسے معاف کریں گے، نہ میں معاف کروں گا، نہ یہ قوم معاف کرے گی، نہ یہ ساہیوال کی غیور عوام جو سمجھ چکی ہے ہر چیز کو، یہ معاف کریں گے. میرے بھائیوں، میں پھر اپنے مرشد کی خاطر، جس کا میں ہر چیز، اپنے باپ، اپنی ماں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بعد اگر میں کسی کا پیروکار ہوں تو وہ یہ آدمی ہے جس کو میں اپنا مرشد مانتا ہوں. اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میرے خون کا ایک ایک قطرہ پیسہ تو کیا چیز ہے، ایم این اے شپ کیا چیز ہے، مجھے نہیں چاہیے. مجھے صرف اور صرف اپنے مرشد کی رہائی چاہیے، مجھے صرف اور صرف اپنے مرشد کی عزت چاہیے. میرے مرشد کا اعتماد واپس لائیں، ورنہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. میں انشاءاللہ اس چیز کو خود مانیٹرنگ کروں گا، اور اس چیز کو اگر یہ نہ کر سکے تو انشاءاللہ اس کو میں کر کے دکھاؤں گا کہ عثمان صاحب یہ جو کٹے کھاتے رہے ہیں، یہ جو کھانے کھاتے رہے ہیں، یہ قرآن پاک پہ حلف دیتے رہے ہیں، یہ کیسے منکر قرآن ہوتے ہیں. اس کا نتیجہ اللہ سے بھی بھگتیں گے اور یہ عوام سے بھی یہ بھگتیں گے. بہت بہت شکریہ. امید کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے مرشد کو، میری عوام کو، میرے لوگوں کو اللہ عزت دے، اور اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ یہ اس آدمی کی پیروکاری کرے جو واقعی اس ملک کے لیے آج بھی جیل میں بند ہے. تو بہت بہت شکریہ. اے سی میں بھی مجھے ابھی پسینہ آ رہا ہے. میرے جذبات آپ دیکھیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، لیکن ریکویسٹ تو ضرور کر سکتا ہوں. ابھی میری ریکویسٹ ہے کہ میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ان کو واپس لے آئیں، ورنہ بہت برا ہو. ایک قرآن کا حلف اٹھا کے، قرآن سے منکر ہو کے، ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ حلف اٹھا کے، میں اسے مسلمان مانوں گا ہی نہیں اگر اس نے حلف اٹھا کے پھر بھی یہ کام کیا. بہت بہت شکریہ.